السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے میں ہمارا یہاں سے سبق ہے آج ملائکہ یا فرشتے، اور تیسرے حصے کا یہ صفحہ نمبر 4 ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم الاسلام ہو، اگر آپ دیکھنا چاہیں کتاب میں، تو صفحہ نمبر 4 پر دیکھ سکتے ہیں آج کا سبق۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ والا سبق پڑھا تھا، تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے کا پہلا سبق توحید۔ تو آج ہم چونکہ یہ سبق چھوٹے چھوٹے ہیں، ملائکہ یا فرشتے صرف یہاں تک ہے یہ، تو ہم اس کو یہ والا سبق بھی آج ہی کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ دو یہاں تک پڑھیں گے، تو یہ دو سبق ہم آج کے سبق میں پڑھتے ہیں، یہاں سے لے کر صفحہ نمبر 4 کے نیچے کی لائن سے لے کر اور صفحہ نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائکہ یا فرشتے۔ سوال: مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ جواب: 4 مقرب فرشتے جن کے نام تم تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہو، سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبے رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہیں، کوئی کم۔ سوال: فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب: تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالی نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظام خدا تعالی کے حکم کے موافق پورے کرتے رہتے ہیں۔ سوال: فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ۔ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام خدا تعالی کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہم السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ خدا تعالی نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، اور بعض دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالی کے حکم کے موافق کرتے رہتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں: نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ دیکھو یہاں 1 نمبر ڈلا ہے، تو 1 نمبر حاشیے کا کرامن کاتبین کا مطلب یہاں لکھا ہوا ہے، تو میں سنا دیتا ہوں اس کو بھی۔ کرامن کاتبین عربی لفظ ہے، اور ایک خاص ترکیب اور اعرابی حالت میں اس طرح بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ اردو میں بھی اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اسی طرح لکھ دیا ہے، ورنہ کاتبین کرام لکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال انہوں نے کرامن کاتبین کا ہی مطلب لکھا ہے۔
نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالی کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہیں اور جہاں اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہو، وعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو اور درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں ان کی شرکت کی خدا تعالی کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروبار پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے خدا تعالی کے عرش کے اٹھانے والے ہیں، کچھ فرشتے خدا تعالی کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال: یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ جواب: یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں۔ خدا تعالی کی کتابیں۔ سوال: توریت اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ جواب: ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا ہے: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا: وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ سوال: اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو خدا تعالی کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے، تو جو شخص ان کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ سوال: تو کیا یہ توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہیں وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور، انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں بلکہ ان میں تحریف یعنی عدل بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ جواب: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال: قرآن مجید خدا تعالی کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ جواب: قرآن مجید خدا تعالی کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالی کا کلام بھی ہے۔
قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ سوال: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے افضل کون سی کتاب ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے افضل ہے۔ سوال: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطہ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم یعنی عبارت معجز ہے، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکیں یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی۔ سوال: تمام پیغمبروں کی گنتی اور نام تو معلوم نہیں، مگر مشہور پیغمبروں کے کچھ نام بتاؤ۔ جواب: مشہور پیغمبروں کے چند نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیخ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ زیادہ تھا۔ خاندان قریش کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ سوال:
ہاشم کون تھے جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ آپ کے نسب کا سلسلہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں داخل ہیں۔ سوال: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ سوال: وحی سے کیا مراد ہے؟ جواب: وحی سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالی نے اپنے احکام اور اپنا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا شروع کیا۔ سوال: وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے؟ جواب: 23 برس 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ سوال: مدینہ منورہ میں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ جواب: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو خدا تعالی کی توحید کی تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، اور طرح طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور خدا تعالی کے احکام پہنچاتے رہے، مگر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہی اور سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نہایت مشتاق تھے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اپنی جان و مال سے مدد اور اعانت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ میں چلے آئے مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ کے مسلمان جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو کیسا سمجھتے تھے؟ جواب: دعوی نبوت سے پہلے تمام لوگ آپ کو نہایت سچا، پاک باز، امانت دار شخص سمجھتے تھے، محمد امین کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نزدیک بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے، اور تمام لوگ آپ کی بہت عزت اور توقیر کرتے تھے۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ جواب: اول یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انا خاتم النبیین
لا نبی بعدی کہ میں پچھلا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی اور اسلام ہمیشہ کے لیے ہر طرح کامل و مکمل دین ہو گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام پیغمبروں سے افضل ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں تمام پیغمبر علیہ السلام بھی داخل ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہوئے۔ صحابہ کرام کا بیان۔ سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ سوال: صحابی کتنے ہیں؟ جواب: ہزاروں ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ سوال: سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا زیادہ؟ جواب: صحابہ کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں۔ سوال: صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ جواب: تمام صحابہ میں 4 صحابی سب سے افضل ہیں۔ اول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تمام امت سے افضل ہیں۔ دوسرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر کے سوا تمام امت سے افضل ہیں۔ تیسرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ چوتھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ سوال: خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے یہ خلیفہ اول ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور 4 یار کہتے ہیں۔ ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان۔ سوال: ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو مسلمان خدا تعالی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابع داری کرے اور کثرت سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، خدا اور رسول کی
محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو تو وہ خدا کا مقرب اور پیارا ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ سوال: ولی کی پہچان کیا ہے؟ جواب: ولی کی پہچان یہی ہے کہ وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، خدا اور رسول کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو۔ سوال: کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: ہاں، تمام صحابی خدا کے ولی تھے، کیونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں خدا اور رسول کی محبت غالب تھی، دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، خدا اور رسول کے حکموں کی تابع داری کرتے تھے۔ سوال: کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، صحابی یا ولی کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سوال: ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابی کے مرتبے کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ جواب: نہیں، صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی کے برابر یا بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ سوال: بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی منڈاتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ جواب: بالکل غلط ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرعی احکام مثلا نماز روزہ انہیں معاف ہو جائیں؟ جواب: جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو، کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی اور نہ کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ جو لوگ ہوش و حواس اور استطاعت درست ہونے کی حالت میں عبادت نہ کریں، خلاف شرع کام کریں اور کہیں کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے، وہ بے دین ہیں، ہرگز ولی نہیں ہو سکتے۔ معجزہ اور کرامت کا بیان۔ سوال: معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالی اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر کرا دیتے ہیں جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ سوال: پیغمبروں نے کیا کیا معجزے دکھائے؟ جواب: پیغمبروں نے خدا کے حکم سے بے شمار معجزے دکھائے۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی سانپ کی شکل بن گیا اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خدا تعالی ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کے درمیان خشک راستے بن گئے اور میں اپنے ساتھیوں کے ان راستوں سے دریا پار اتر گئے۔ جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں گزر جانے کے ارادے سے بیچ دریا میں پہنچا تو وہ پانی مل گیا اور فرعون مائع لشکر ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے حکموں سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتے تھے، کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیاں بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے کہ تقریباً 1400 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈالنے کے بھی قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثل بھی نہ بنا سکے۔
اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ تیسرا معجزہ شق القمر ہے۔ چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے بتانے سے بہت سی آنے والی باتوں کی ان کے ہونے سے پہلے خبر دی اور وہ اسی طرح واقع ہوئیں۔ پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایک دو آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس کے علاوہ حضور رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں جو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اسی کو معراج کہتے ہیں۔ سوال: شق القمر سے کیا مراد ہے؟ جواب: شق القمر سے مراد یہ ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے حضور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اور سب حاضرین نے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے۔ پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ سوال: کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ سوال: معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب: جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو اور اس کے تمام کام شرع شریف کے مطابق ہوں، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر خلاف شرع اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ سوال: کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں؟ جواب: نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ضرور ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ سوال: بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب: ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کریں، اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کی خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ تیسرے حصے کا پہلا شعبہ ختم ہو گیا، کل کو تیسرے حصے کا دوسرا شعبہ یہاں سے شروع ہوگا۔